اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ اہم احکام بھی ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ بھی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، یا بعض روایت میں فہو ابتر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناتمام ہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، کس کنویں سے یا دریا سے یا جھیل سے، اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں رکھا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بےتابی کی علامت بن گئی، اور باوجود کہ اس میں روزانہ ہزارہ جانور مرتے ہیں لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اول تو اس میں پانی کی کڑواہٹ ہی ایسی تھی کہ اسے انسان پی نہیں سکتا تھا، دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن تھا، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف سمندر سے مانسون اٹھا کر اس میں ایک ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے۔ دوسری طرف اس مانسون کو بادلوں کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک مفت ایئر کارگو سروس فراہم کر دی ہے جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کے مسافت طے کرتا ہے، اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یہ 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں
محفوظ فرما دی۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ اسٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلاویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ہم ہیں اس کو بادلوں سے اتارنے والے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں پر محفوظ کرنے اور پھر زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی کسی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان بہتے ہوئے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ سوتوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے۔ اگرچہ ایک کام پانی کی سپلائی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو، جس سے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اس پانی کے حصول کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کیے، لیکن ان ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حد سے آگے نہیں تھی۔ اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول نظام کام کر رہا ہے، جو انسان کے عمل ہی نہیں، اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی بالاتر ہے۔ پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے گلاس پانی پی کر تسکین دے دی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ذرا غور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا، جو ہر عالم و جاہل، شہری اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو تر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے۔ وہ صرف ہونٹ اور حلق کی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی مانگ تھی۔ وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک
ضرورت کے تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر جتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگے تو قریب ہی بیٹھے ہوئے بہلول مجذوب نے ان سے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ ہارون رشید رک گئے تو بہلول نے کہا ذرا بتائیے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ساری دولت۔ بہلول نے کہا اچھا اب پانی پی لیجئے۔ جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بہلول نے پھر پوچھا کہ امیر المومنین ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے باہر نکالنے کے لیے یعنی پیشاب کرنے کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون نے پھر کہا کہ ساری دولت۔ اس پر بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری دولت ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن واقعتاً یہ ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ تو ایک پانی کی مثال تھی۔ روٹی کے نوالے کو لے لیجئے جو ایک لمحے میں ہم حلق سے اتار لیتے ہیں۔ ایک ظاہر بھی نکاح صرف حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی۔ انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیسنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے کوپل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کے دبیز تہوں میں اس کوپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے منحنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان دیا اور اس کو جھلسنے سے بچایا، اور اس پر رحمت کا مے برسا کر اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو تو اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے۔ لہذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے، کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے حقیقی محسن کو یاد کر لیا کرے۔ یہ یاد کرنا ہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اس کام کی تکمیل کو اور اس کے انجام کو اپنے اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اللہ بھی کون؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس ذات کے سپرد اس کام کو کر رہا ہوں جو بڑی رحمت والی ہے،
جس کی رحمت وسیع بھی ہے، جس کی رحمت بہت گہری بھی ہے، میں اس کے سپورٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کام کو وہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے اور اس کا اصل مقصد بھی مجھے حاصل ہو۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اول تو اس کام میں انشاءاللہ برکت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی، درماندگی اور اپنے تواضع کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق اور مالک بن کر نہیں آیا بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ بندگی کا احساس اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدردی اور غمگساری پیدا کرتا ہے، اور فرعونیت، تکبر اور رعونت کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو ایک سبق دیا گیا ہے یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آغاز کر رہے ہیں جبکہ ہم ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہیں، تو یہ تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ www.darsequran.com